اللہ کرتے ہیں آپ کو بہت بیٹا فیل کرتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تھکاوٹ ہے آپ لوگوں کے چہرے پہ۔ دیکھیے آپ لوگ بھی تھکے ہوئے، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ جو تھکاوٹ ہے نا، اس کو اگر کنارے رکھا جائے اور آج کی اس مقدس شب کو دیکھا جائے، اس مقدس شب کو دیکھا جائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مقدس شب ہے کہ صرف ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف ایک رات، سبحان اللہ۔ 1000 مہینے کوئی آدمی 1000 مہینے تک بنا کھائے پیے لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، نہ ہی دنیا کے کسی دوسرے کام میں لگے، صرف اور صرف 1000 مہینے لگاتار عبادت کرے، اور کوئی دوسرا شخص صرف اور صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے تو ایک رات عبادت کرنے والا 1000 مہینے عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ تو سوچئے کتنی مقدس شب ہے، اور آج کی وہ شب ہے، کیونکہ آج 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں اکثر بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ آج ہی کی شب اصل میں شب قدر ہے، اور خصوصاً ہم اور آپ جس کے مقلد ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری تاک راتوں میں ڈھونڈو، تو ان تاک راتوں میں اکثر جو امکان لگایا جا سکتا ہے وہ 27ویں شب کا ہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر جو ہے تو اپنی تھکاوٹ کو کنارے رکھ کر کے صرف اور صرف خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر بیٹھ جائے، وہ تھوڑی دیر کی آپ کی یہاں پہ بیٹھنا آپ کو کوئی عبادت نہیں کرنا ہے، صرف آپ بیٹھ کر کے ذکر خدا ذکر رسول سماعت کریں گے، سبحان اللہ بولیں گے، الحمدللہ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تھوڑی سی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو بھی یہ اس رات کی عبادت میں لکھا جائے گا بے شک۔ اور یہ تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی محنت، صرف کیا آپ کو بیٹھنا ہے، سننا ہے، لبوں کو ہلانا ہے، آپ کو اٹھ کے کہیں جانا نہیں ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، صرف بیٹھنا ہے، سننا ہے، لبوں کو ہلانا ہے، اور صرف اتنے سے کتنی نیکیاں عطا ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، تو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شخص ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس شخص کے نام کا درخت لگا دیا کرتا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جس نے مجھے پاک کہا، جس نے مجھے سبحان کہا، اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جائے، اور اس درخت میں 70,000 شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ میں 70,000 پتیاں ہوتی ہیں، اور ہر پتی پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک اس سبحان اللہ بولنے والے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اور اس کی جنت میں جانے کی دعا کرتا ہے۔ تو سوچئے ایک مرتبہ ہم نے سبحان اللہ بولا، صرف ایک مرتبہ، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہم کو حاصل ہوا حضرت کہ 70,000 شاخیں، ان 70,000 شاخوں پہ 70,000 پتیاں، کتنی پتیاں ہوں گی؟ ہر پتی پہ ایک فرشتہ، آپ کیلکولیٹ کریں کتنے فرشتے ہوں گے؟ اتنے فرشتے ہم اور آپ کے لیے سبحان اللہ ایک مرتبہ بولنے والے کے لیے اتنے زیادہ فرشتے قیامت تک جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا جملہ بول کر کے کتنی نیکیاں ہم کمائیں گے؟ ہمارے لیے اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں گے۔ میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ تھوڑی دیر کی محفل ہے، خاموش نہ بیٹھے، سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، کتنی نیکیاں حاصل ہے کہ نہیں؟ میں نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ
حضرات گرامی، ہم اور آپ آج جو اکٹھا ہوئے ہیں، اس محفل کا اصل مقصد کیا ہے؟ ختم قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آپ نے حافظ صاحب قبلہ اور حافظ صاحب قبلہ سے، ان دونوں صاحبان سے آپ نے سماعت کی، اور یہ جو تراویح کی شکل میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، یہ سنت ہے سرکار، ہے نا؟ جب سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی محفل ہے، سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی ہی تو محفل ہے نا، جب سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی محفل ہے تو پھر اب اس محفل کا اختتام سرکار کے میلاد شریف پہ ہی ہونا بہتر ہے۔ بے شک کیوں کہ اگر میلاد پاک نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان میلاد اللہ، پاک اگر نہ ہوتا ہم اور آپ تک کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ بے شک بے شک، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، اگر ہم کو آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات کی کوئی شے کو پیدا نہ کرتے، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتے۔ بے شک بے شک، اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا میلاد کے صدقے۔ بے شک بے شک، میلاد، ذکر میلاد ہونا تو ضروری ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ کوئی بھی محفل، چاہے محفل غوث اعظم ہو، محفل خواجہ مریم نواز ہو، کسی بزرگ کے اس کی محفل ہو، اختتام اس کا میلاد شریف کے لیے۔ بے شک، ہاں تو میں نے بھی سوچا، حضرت سے کہا کہ جو ہے تو آج اختتام کے لیے مجھے اٹھایا گیا ہے تو محفل ذکر میلاد سے ہی اختتام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے انہی کے لیے ایک رسول بھیج دیا، بے شک، انہی میں سے انہی کے لیے ایک رسول بھیج دیا اور مومنوں پر احسان کیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہم نہیں شمار کر سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسم میں دیکھیں، آنکھ دیا، ناک دیا، زبان دیا، منہ دیا، ہاتھ اور پیر دیے، یہاں تک کہ ہم کو سانس لینے کے لیے ہوا عنایت فرمائی۔ ہاں، ہم کو لاک ڈاؤن میں ابھی لوگوں نے دیکھا آکسیجن کی کمی تھی تو کتنے لوگ پریشان ہو گئے، ایک ایک سلنڈر کتنے مہنگے مہنگے خریدنے پڑ رہے تھے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم سانس لے سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آکسیجن، وہ ہوا ہم کو مفت میں عنایت فرمائی۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہم کو آکسیجن لینے کہیں جانا پڑتا ہو، خود ہماری ناکوں سے لگا دیا کہ جہاں بھی ہو سانس لیتے رہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو آکسیجن دی تم سانس لے سکو، تم پر احسان کیا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ کی بینائی عطا فرمائی، آنکھوں میں روشنیاں عطا فرمائی کہ ہم کچھ بھی دیکھ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تم کو آنکھ کی روشنی عطا فرمائی اور تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہاتھوں میں قوت عطا فرمائی کہ جاؤ، تم کو ہم نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ میں قوت اور طاقت عطا فرمایا ہے، ہاتھ سے محنت کرو اور اپنا جو ہے گزر بسر کرو۔ لیکن کبھی احسان نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تم کو ہاتھ دیا محنت کرنے کے لیے، تم کو پیر دیا۔ لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو رسول دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا اتنا مقدس رسول دیا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ محبوب کا ذکر کریں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے محبوب کا ذکر کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے محبوب کے ذکر سے بات یاد آئی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے درباری شاعر ہیں مصطفیٰ کے. آج تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے پیر صاحب اپنے اپنے درباری شاعر لے کے چلتے ہیں. بڑے بڑے شہر کو دیکھیں گے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, فلاں صاحب کے خصوصی شاعر فلاں صاحب ہیں, فلاں حضرت کے خصوصی شاعر فلاں صاحب ہیں. لیکن وہ حسان بن ثابت کی قسمت کہ کائنات کے داتا کے خصوصی شاعر ہیں, کائنات کے آقا کے درباری شاعر ہیں. وہ درباری شاعر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل شخص دیکھا نہیں, میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل خوبصورت شخص دیکھا نہیں. اور اے میرے آقا, میری آنکھیں آپ کے جیسا شخص خوبصورت دیکھیں بھی کیسے, کسی ماں نے آج تک ایسا جنا ہی نہیں. بے شک بے شک. میری آنکھیں دیکھیں بھی کیسے, کسی ماں نے آج تک ایسا حسین و جمیل خوبصورت شخص جنا ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے, گویا کہ آپ ایسے ہی پیدا فرمائے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. بے شک بے شک. جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا ہی آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرمایا. ہم حضرت حسان سے پوچھیں کہ حضرت حسان یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل شخص دیکھا نہیں, چلیے ٹھیک ہے مان لیا نہیں دیکھا ہو, لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے والوں کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے تک لوگوں کو, تمام لوگوں کو دیکھ لیا ہے, یا آپ کے وصال کے بعد قیامت تک نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے, کتنے انسان آئیں گے, کیا آپ نے ان تمام انسانوں کو دیکھ لیا جو آپ نے کہہ دیا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں؟ تو حضرت حسان کہیں گے کہ اے لوگوں, میں نے تو نہیں دیکھا ہے, لیکن میں اس کو جانتا ہوں جس نے تمام لوگوں کو دیکھا ہے. میں اس کو جانتا ہوں جس نے آدم کو بھی دیکھا ہے, جس نے شیش کو بھی دیکھا ہے, جس نے نوح کو بھی دیکھا ہے, جس نے زکریا کو بھی دیکھا ہے, جس نے یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, جس نے ابراہیم و اسماعیل کو بھی دیکھا ہے, جس نے اسحاق کو بھی دیکھا ہے, جس نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو دیکھا ہے. اور انسان تو انسان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو دیکھا ہے, ہر مخلوق کو دیکھا ہے. کون ہے ایسا شخص؟ حضرت حسان بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ہے, حضرت روح الامین ہے, وہ سدرہ کے مکی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں کہ جنہوں نے آدم کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کے تمام انسانوں کو بھی دیکھا, تمام مخلوقات کو بھی دیکھا, اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کو انہوں نے دیکھا. تو اب ہم حضرت جبریل کے پاس جائیں کہ انہوں نے تو ہم کو آپ کے پاس بھیج دیا, اب آپ بتائیے, انہوں نے آپ کو دلیل بنائی, آپ کس چیز کو دلیل بنائیں گے, آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین سے کہ اے جبریل یہ بتاؤ, کیا تم نے تو تمام انسانوں کو دیکھا, حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انسانوں کو, تمام نبیوں کو دیکھا, تمام جو ہے تو مومنوں کو دیکھا, اور قیامت تک ہونے والے ہر انسان کو, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہے ہر مخلوق کو دیکھا, کیا میرے جیسا بھی کوئی شخص دیکھا؟ کیا تم نے میرے جیسا بھی دیکھا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا, آپ تو بڑی بات ہے, آپ جیسا تو بڑی بات ہے, میں نے آپ کے قدموں کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اے میرے آقا, آپ کی ذات اور آپ کا چہرہ انور تو بڑی بات ہے, میں نے آپ کے تلوے مبارک کے جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہی بولے سدرہ والے, چمنے یہاں دکھا لے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے اور تمام کائنات میرے نور سے ہے. میں اللہ کا نور میں اللہ کا نور. اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس کو کوئی چیز نہیں کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھا اور جب تک اس کی مشیت ہوئی اس نے اپنے قرب خاص میں رکھا اور محبوب اس کی عبادت کرتے رہے. اب یہاں سے لوگ تھوڑی سی حضرت ایک بات میں عرض کروں. ابھی کچھ دن پہلے جو لوگ سائنس پڑھنے والے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ایک سائنٹسٹ مرا ہے, اس کا نام تھا اسٹیفن ہاکنگ. اس سائنٹسٹ نے ایک تھیوری دی تھی سائنس کی, اس کا نام تھا بگ بینگ تھیوری. اس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا کس طرح سے کائنات کس طرح سے بنی. تو اس نے بگ بینگ تھیوری میں بتایا کہ جب کائنات نہیں بنی تھی تو ایک نقطہ تھا. نقطہ جانتے ہیں نا, جو باغ کے نیچے نقطہ ہوتا ہے, نقطہ ستارہ دور سے جیسے نظر آتا ہے نا, اسی کو نقطہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک نقطہ تھا اور پھر یہی نقطہ پھٹا ہے اور پھیلتا چلا گیا اور وہی کائنات بن گئی. وہی نقطہ پھٹا ہے اور پھیلتا چلا گیا وہی کائنات بن گئی. یہ تو اس سائنٹسٹ نے کہا, لیکن اس سائنٹسٹ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نقطہ تھا کیا, نقطہ کیسا تھا, وہ نقطہ کہاں تھا, اور اس کے بارے میں کوئی جانکاری, اس نقطے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں. ہاں, نقطہ پھٹنے کے بعد جو چیزیں بنی اس کے بارے میں جانکاری. اب سائنٹسٹوں کو تو نہیں معلوم ہے, لیکن اس کو تو معلوم ہے نا کہ جس کے سامنے ساری کائنات بنائی گئی. اس کو تو معلوم ہے نا کہ جس کے سامنے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی گئی. تو حضرت ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے, اپنی عمر کو کتنے سال کے ہو. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں میرے آقا میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنے سال کی ہے, لیکن ہاں ایک چیز معلوم ہے, ایک چیز میں جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اے جبریل وہ تارا میں تھا. اے جبریل وہ تارا میں تھا, اور وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا کیسا تھا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کرتا تھا اور 70,000 سال کے بعد جب میں سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتا تھا تو میری پیشانی سے نور چمکتا تھا, وہ تارا تم کو دکھائی دیتا تھا. 70,000 سال کا لمبا سجدہ وہ میرے آقا کا تھا. تو اب اس سائنٹسٹ نے تو نہیں بتایا کہ وہ نقطہ کیا تھا, لیکن یہاں سے کچھ سمجھ میں آیا تارا کیسا ہوتا ہے, نقطے کی معنی. تو پتا چلا کہ جو نقطہ سائنٹسٹ نہیں بتایا وہ مصطفیٰ نے بتا دیا. جو نقطہ سائنٹسٹ نہیں بتا پایا وہ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اے لوگوں ابھی تو تم کو معلوم نہیں چلے گا اس تارے کے بارے میں, لیکن جب وہ وقت آئے گا جب دنیا میں وہ سائنٹسٹ پیدا ہوگا اور بگ بینگ تھیوری دے گا اور وہ بتائے گا کہ کائنات بننے سے پہلے وہ تارا تھا, تب تم کو معلوم چلے گا کہ وہ تارا میں تھا. تو سائنٹسٹوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات بننے سے پہلے مصطفیٰ کا نور جلوہ گیا. اور ایک جملہ میں اکثر اپنی تقریر میں بولتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ذکر کائنات بننے سے پہلے بھی ہوتا تھا, اور مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی ہوتا تھا جس وقت مصطفیٰ خود پیدا نہیں ہوئے. اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا کہ جس وقت مصطفیٰ کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. وہ کیسے, آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں حضرت بیان کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو کیسے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کن محمدا. کیا فرمایا, بولیے کیا بولا, کن محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ کیا ہے, یہ مصطفیٰ کا ذکر ہی تو ہے. جب اللہ نے
मुस्तफ़ा का नूर जलवागर हो गया। तो मुस्तफ़ा का जिक्र मुस्तफ़ा के पैदा होने से पहले भी और उस वक्त होता था कि जिस वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा था। क्यों? कि अल्लाह का जिक्र करने वाला कोई शय मौजूद नहीं थी। उस वक्त अल्लाह ने मुस्तफ़ा का जिक्र करके बता दिया कि ऐ लोगों सुन लो, मेरा महबूब वो है कि जब मेरा जिक्र नहीं होता था तो महबूब का जिक्र हुआ करता था, और जब मेरा जिक्र करने वाले सब लोग खत्म हो जाएंगे उस वक्त महबूब का जिक्र हुआ करेगा। क्यों? कि क़यामत जब आएगी तो कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त भी महबूब का जिक्र करता है। महबूब का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, आप उसको छोटा मोटा न समझे, बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि कायनात उसी से बनी है। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की नूर पाक को पैदा फरमाया। उसके बाद जब उसकी मशीयत हुई तो उसने उस नूर पाक से कायनात को पैदा फरमाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में उस नूर को जलवा फरमाया। उसके बाद नस्लन बादा नस्ल तलन बादा कलन बतन बादा बतन नूर पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ और हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी मुबारक में जलवा फरमा हुआ। फिर आपका निकाह हज़रत सय्यदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ और फिर उनके शिकम अनवर में नूर पाक जलवा हुआ। फिर वो रात भी आई, वो शब भी आई कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की शब थी। वो इतनी हसीन व जमील और इतनी बारौनक शब थी कि हज़रत आमिना फरमाती है कि ऐसा लगता था कि आसमान के सितारे जमीन में उतर आए। ऐसा लगता था कि सूरज जमीन पर, चांद जमीन पर चला आया हो, आसमान के सितारे जमीन पर चले आ रहे हो। ऐसी रोशनी और ऐसी रोशन और ऐसी मुकद्दस वो शब थी कि जिस शब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना फरमाती है कि उस वक्त मुझे ऐसे ऐसे लोग नजर आया करते और ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते थे कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं था और उनको देख करके ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया के होंगे। और वो लोग आकर के जो है तो बशारत देते थे, खुशखबरी देते थे कि आए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे शिकम अनवर में कायनात का आका जलवा फरमा है और कायनात का आका तुम्हारे शिकम अनवर से इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। वो मुक़द्दस शब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की थी। सुबह सादिक का दोशंबा का मुकद्दस दिन था कि जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद उस दिल अफजल साथ में लाखों सलाम। उस मुकद्दस साथ में मुकद्दस घड़ी में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। हम गुनाहगारों को याद करते हुए रब्बे हब्ली उम्मती की सदाएं लगाते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तमाम पाक अरवाहें खड़े होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश